بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبتہ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ماہ شعبان المعظم میں ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا. تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، اور بالخصوص ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک کی تمام تر برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، گناہ کبیرہ کا موضوع اپنے اختتام پر پہنچ گیا تھا، اور گزشتہ نشست میں ہم نے خطبہ شعبانیہ کا آغاز کیا تھا. آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ جو رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. یقیناً اذہان عالیہ میں ایک سوال اجاگر ہوگا، وہ یہ کہ جب خطبے میں تمام تر باتیں ماہ رمضان کے حوالے سے ہیں تو پھر اس خطبے کا نام خطبہ رمضانیہ ہونا چاہیے تھا، خطبہ شعبانیہ اس خطبے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ چونکہ رسول اللہ نے یہ خطبہ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، تو اس وجہ سے اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. فقط 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو سکی تھی، اور بیان کیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم، اے لوگو تمہاری طرف آ رہا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ. لیکن دیکھو یہ مہینہ خالی نہیں آ رہا، اپنے ساتھ برکتیں بھی لا رہا ہے، رحمتیں بھی لا رہا ہے، اور مغفرتیں بھی لا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر بیان فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یعنی ماہ رمضان المبارک، اس کے دن تمام تر دنوں سے افضل ہے، اس کی راتیں تمام تر راتوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ اس کا ایک ایک لمحہ سال کے ہر لمحے سے بہتر اور افضل ہے. یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد کا جو جملہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا شہر هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ. فرمایا کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے. اس میں پروردگار عالم نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ تم اللہ کے مہمان بنو گے، وہ میزبان ہوگا، تم مہمان بنو گے. آپ ذرا اس زاویے سے بھی سوچیں کہ ہر سال ہم جو ہے وہ بات سنتے ہیں، ہر سال واٹس ایپ پر میسج چلتے ہیں، ہر سال جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے تو ماہ رمضان کے کئی نام آ جاتے ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ نام آتا ہے شہر ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کا مہینہ. ہم سن لیتے ہیں، کبھی اس زاویے سے بھی انسان غور کرے کہ جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے مہمانی کا شرف اتنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر بالفرض آپ میں سے کسی کو موقع مل جائے کہ کسی ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کھانے پر جائیں،
تو بندہ جو ہے وہاں پر تصویریں کھنچوائے گا, 2-4 مہینے تک تو چرچے ہی کرتا رہے گا سوشل میڈیا پر ڈال کر کے جو ہے وہ میں فلاں کا جو ہے وہ مہمان بنا تھا, فلاں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے, کسی جو ہے وہ ایک معروف شخصیت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بیٹھنے کا فقط موقع مل جائے, 10 منٹ بھی مل جائے, تو اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے بھر دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ جو ہے وہ ہم ملاقات کر کے لے آئیں. پروردگار عالم اس کائنات کا جو بے تاج بادشاہ ہے اور اس سے بڑا کائنات میں ہے کوئی نہیں, اس نے اپنی مہمانی کی طرف ہمیں مدعو کیا اور اس نے اپنی مہمان بنایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس مہینے میں اکثر اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مہمان بنانے کے باوجود ہماری ذات پر کوئی جو ہے وہ بات اثر انداز نہیں کرتی, حالانکہ اتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مہمان بنایا. فرمایا ہوا شہر, فرمایا یہ وہ مہینہ ہے دعیتم الی ضیافت اللہ, جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا. لیکن سامعین محترم, میرا ایک سوال ہے, جب انسان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے, اس کے لیے طرح طرح کے کھانے لگائے جاتے ہیں, میزبان اپنی استطاعت کے مطابق طرح طرح کے پکوان بھی رکھے گا, طرح طرح کا میٹھا بھی رکھے گا, ہر چیز کا انتظام کرے گا. ٹھیک ہے, تو مہمانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے گا. تو ہم باقی 11 مہینے ماہ رمضان کو چھوڑ کر کس کا کھاتے ہیں؟ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے؟ ہمارا رزق وہیں پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے. تو 11 مہینے جب وہ کھلا رہا ہے تب تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے مہمان ہو اس مہینے میں, تم ماہ رجب میں میرا کھاؤ گے تو تم میرے مہمان بنے ہو, ماہ شعبان میں تم کھاؤ گے تو تم اس میں بھی میرے مہمان ہو, ماہ محرم میں بھی میرے مہمان ہو. کسی مہینے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے مہمان ہو. لیکن ادھر ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان میں کہہ رہا ہے کہ تم میرے مہمان ہو. ایک میں مثال دیتا ہوں, اور مثال اگر آپ جو ہے وہ محسوس کریں اور اسے سمجھیں اس بات کو. فرض کیجئے کہ ایک لیبر ہے, ایک مزدور ہے اور ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے. وہ جو فیکٹری کا اونر ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو 11 مہینے 12 مہینے تک کھانا کھلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ ان کو کہا گیا ہے کہ 11 مہینے تمہارا کھانا تمہارے سیٹ کی طرف سے, تمہارے باس کی طرف سے تمہیں ملے گا. دوپہر کا, رات کا, جتنے جو ہے وہ تم گھنٹے یہاں پر کام کرو گے اس اعتبار سے تمہیں کھانا ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو 11 مہینے جو ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ تم میرے مہمان ہو, بس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا ہماری طرف سے ہوگا. لیکن ایک مہینہ بالفرض وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ اس مہینے میں تم سب جو ہے وہ میرے مہمان ہو. تو جو ہے وہ جو لیبر ہوگا, جو کام کرنے والا ہوگا, وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہی سوچے گا کہ 11 مہینے بھی اسی نے کھلایا ہے, 12ویں مہینے پہ آ کر اعلان کر رہا ہے کہ جو ہے وہ تم میرے مہمان ہو. تو شاید اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11 مہینے میں اگر جو ہے وہ بالفرض دال روٹی کھلاتا تھا تو اب 12ویں مہینے میں جو ہے وہ بریانی لگائے گا اور جو ہے وہ نہاری لگائے گا, مرغن غذائیں لگائے گا, طرح طرح کے جو ہے وہ میٹھے رکھے گا. یہی مہمانی کا مطلب ہوگا. اب سوچیے لیبر جو ہے وہ 12ویں مہینے پہنچے اور جو ہے وہ دیکھے کہ دسترخوان تو ہے نہیں, اور جب پوچھے کہ دسترخوان کہاں ہے جس پر مجھے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے, اور وہ فیکٹری کا اونر کہے کہ ہم نے تمہیں مہمان بنایا تھا, کھانے کا تو نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے, اب صرف تم ہمارے مہمان ہو, تو اس کو کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ 11 مہینے جب مہمان کا نہیں کہا تھا تب تو کھانا کھلا رہے تھے, 1 مہینہ جس میں مہمان بنایا اسی میں دسترخوان سمیٹ لیا. اب آئیے اس جگہ پر 11 مہینے پروردگار عالم نے کھانا کھلایا, کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے مہمان ہو. 12واں مہینہ ماہ رمضان آیا, کہا تم میرے مہمان ہو, اور صبح فجر سے لے کر مغرب تک پابندی لگا دی کھانا نہیں ملے گا. تو کیسے مہمان ہے؟ یہ مہمان نوازی کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ بات پہنچی میری آپ تک؟ ٹھیک ہے, کہ 11 مہینے بھی کھلا رہا ہے کھانا, لیکن 11 مہینے میں کبھی آج تک اس نے اعلان نہیں کیا کہ تم میرے مہمان ہو. 12ویں مہینے جب اعلان کر رہا ہے, رسول اللہ کی زبانی یہ تمام مسلمانوں کو پیغام پہنچا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کے مہمان ہو اس مہینے میں, اور صبح سے لے کر مغرب تک دسترخوان سمیٹ دیا, تو پالنے والے یہ پھر کیسی مہمان نوازی ہے؟ ہم تیرے مہمان جو ہے وہ اس مہینے کیسے بنے؟ تو سامعین محترم, پروردگار عالم کی طرف سے یہی جواب آئے گا یقیناً کہ میرا ہدف جو ہے وہ تمہیں مہمان بنا کر کچھ اور ہے. اب بات سمجھیے گا, کوئی اور میرا ہدف ہے, کوئی اور ٹارگٹ ہے. پالنے والے کیا ہدف ہے؟ کہ ذرا تم تصور کرو کہ تم اپنے گھر پر کسی کو مہمان کے طور پر بلاؤ اور تم کسی کو مدعو کرو اپنے گھر پر دعوت دینے کے لیے, تو تم اپنی پوری استطاعت کے مطابق کوشش کرو گے کہ طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے دسترخوان پر رکھ دو, کہ بریانی بھی رکھ دو, یہ چیز بھی رکھ دو, وہ چیز بھی رکھ دو, ساری چیزیں رکھ دو. ٹھیک ہے, لیکن اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جو مہمان آنے والا ہے وہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, سمجھیے گا, جو مہمان آنے والا ہے وہ بیمار ہے, بالفرض ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, تو تم کیا آپ اس کے سامنے رسگلے رکھو گے؟ کیا اب تم اس کے سامنے جو ہے وہ طرح طرح کے میٹھے کھانے رکھو گے؟ اب تو جو ہے وہ میزبان ہی رکھے گا. اب میزبان جو ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں اپنی جو ہے وہ میزبانی کا بھرم رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے کھانے لگاؤں گا تو صحیح, کھانا ہے تو کھاؤ, نہیں کھانا تو نہیں کھاؤ. ایسا تو نہیں کرے گا. جو اچھا میزبان ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا. اگر بالفرض کسی ایسے مہمان کو بلایا گیا ہے کہ جیسے پہلے ہی 2-3 مرتبہ ہارٹ اٹیک آ گیا ہے, تو اس کے سامنے جو ہے وہ تیل والا کھانا تو جو ہے وہ بالکل مرغن غذائیں تو نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے, اچھا میزبان ہوگا جو انتظام کرے گا. تو جو اچھا میزبان ہوگا وہ کہے گا پہلے دوا کا انتظام کیا جائے گا, بعد میں غذا کا انتظام کیا جائے گا.
اگر یہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ آ رہا ہے تو پہلے انسولین کا انتظام کرو، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سامنے میٹھا رکھیں گے۔ تو پروردگار عالم کا اس مہینے میں یہی ٹارگیٹ ہے، کہا 11 مہینے تم میرا ہی کھاتے تھے اور 11 مہینے میں نے ہی تمہارے رزق کا انتظام کیا، لیکن اب جب 12واں مہینہ آیا ہے تو اب میرا ہدف تمہارا فقط اور فقط جسم نہیں، اب میری نگاہیں تمہاری روح پر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں تمہاری روح کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور چونکہ تمہاری روح بیمار ہو چکی ہے تو اب میں جو ہے وہ تمہیں تقوی کا ڈوز دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے تمہاری روح بھی پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا آپ دیکھیے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھ رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ متقی بن جاؤ تم۔ یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے بالکل تم سے پہلے والی امتیں جو آئی تھی ان پر بھی روزے لکھے گئے تھے۔ کیوں لکھے گئے میرے مالک؟ روزے واجب کیوں کیے؟ کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر کیا جو ہے وہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں شاید متقی بن جاؤ، تو کیا نعوذ باللہ پروردگار عالم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم متقی بنیں گے یا متقی نہیں بنیں گے؟ کیا پروردگار عالم کو نعوذ باللہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جو ہے وہ متقی ہوں گے اس سے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، پروردگار عالم نے جو کہا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یہ جتنے روزے رکھنے والے نا ان کو دیکھ کر کہا ہے۔ ہر روزے رکھنے والا متقی نہیں بنے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ ان روزہ رکھنے والوں میں کوئی مجھ جیسا بھی ہے اور کوئی سلمان جیسا بھی ہوگا، کوئی ابو ذر جیسا بھی ہوگا، کوئی مسم تمار جیسا بھی ہوگا، کوئی کمبر جیسا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ روزے رکھنے والے سارے مختلف ہیں، کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ اب سامعین محترم ذرا سوچئے کہ صبح سے لے کر شام تک اگر ایک انسان بھوکا رہ رہا ہے تو یہ متقی کیسے بنے گا؟ بھوک اور پیاس کا متقی ہونے سے کیا تعلق، تقوی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکا رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے شاید تم متقی بن جاؤ، بھوک اور پیاس کا تقوی سے کیا لگے دے گی؟ ہے تو قرآن کی آیت، اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کئی چیزوں پر پابندی لگا دی۔ کھانا پینا تو 2 مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور کئی چیزوں پر اس نے پابندی لگائی ہے، کئی مبتلات روزہ ہیں، لیکن کہہ رہا ہے یہ پابندی اس لیے لگی ہے کہ تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ کیسے تقویٰ آئے گا؟ کھانے پینے پر پابندی سے۔ دیکھیے اب اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے سمجھیے، کھانے اور پینے کا تعلق جو ہے وہ تقویٰ سے اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ غور کریں ماہ رمضان میں صرف اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے پر پابندی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو کیا یہ جو ہے وہ کھانا پینا حلال ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ اب حلال ہو جائے گا، باقی تمام تر چیزوں کے راستے کھل جائیں گے، اب یہ کھا سکتا ہے، باقی مہینوں میں بھی یہ کھانے کھا سکتا ہے، صرف یہ والا ٹائم پیریڈ ہے اس میں اس کو پرہیز کرنا ہے، اس میں اس کو رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پروردگار عالم گویا انسان کو اس کی طاقت کا احساس دلا رہا ہے۔ دیکھیے تقویٰ یاد رکھیے گا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو۔ پروردگار عالم یہاں پر طاقت کا احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو میرے کہنے پر میں جب حکم دوں تمہیں تو تم اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو۔ جب میں تم سے کہتا ہوں کہ کھانا پینا نہیں کرنا، تم رک جاتے ہو، نہیں کرتے ہو، اور کئی حلال چیزیں میں کہتا ہوں اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تم میرے کہنے پر ان چیزوں سے پرہیز کر لیتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے جو ہے وہ چیزیں حلال تھی، اور تم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو میرے کہنے پر۔ تو جب باقی 11 مہینے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ حرام چیزوں سے بچو، تو کیا تم حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے ہو؟ اگر تم حلال سے پرہیز کر سکتے ہو تو حرام سے بھی پرہیز کر سکتے ہو، اگر پانی سے پرہیز کر سکتے ہو شراب سے بھی بچ سکتے ہو، اگر جو ہے وہ بالفرض بیف مٹن سے پرہیز کر سکتے ہو تو سور کے گوشت سے بھی پرہیز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور کئی حرام چیزوں سے تم پرہیز کر سکتے ہو۔ تو پروردگار عالم نے گویا انسان کو یہاں پر اس کی طاقت کا احساس دلایا اور کہا کہ دیکھو جب حلال سے بچا جا سکتا ہے تو پھر حرام سے بھی بچا جا سکتا ہے، اگر حرام سے بچنا شروع کر دو گے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ہوا شہر، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے دعیتم الی ضیافت اللہ، اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے، وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اللہ نے اس مہینے میں تمہیں اپنا مہمان بنا کر عزت دار کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہی بیان کیا جتنا بڑا میزبان ہوگا اس حساب سے مہمان کی عزت بڑھ جائے گی۔ کائنات کا سب سے بڑا میزبان ہے اور وہ ہمیں مہمان بنا رہا ہے تو ہماری عزتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اس نے انتظام کیا کیا، اگر مہمان بنایا تو کیا کیا انتظام کیا؟ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں اگر سانس لوگے نا تو تسبیح کا ثواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی مہینے میں لیتے رہو سانس، کوئی ثواب نہیں ملے گا، سانس لینا جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ مجبوری ہے، نہیں لوگے تو مر جاؤ گے، لیکن اس مہینے میں جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے گویا کہ فرمایا اس پر بھی ہم ثواب رکھیں گے۔ یہ ہماری مہمانی کا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے کہ اگر ہمارے مہمان بن رہے ہو تو یہ جو ہے وہ ہم تمہیں جو ہے وہ فائدہ دینے والے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، فرمایا اس مہینے میں تمہیں تسبیح لینے کا ثواب، تسبیح کا جو ہے وہ ثواب ملے گا ہر ایک سانس پر۔ ایک عالم کے بقول ایک جو ہے وہ دن میں انسان تقریباً 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 21,600 مرتبہ تو ایسے ہی تسبیح لکھی گئی ماہ رمضان المبارک میں، روزانہ ایک انسان کی کم سے کم یہ نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟
وَالنَّوْمُ فِيهِ عبادہ، صرف سانس لینے پر نہیں، فرمایا سو جاؤ گے تو اس کو بھی عبادت لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، سو جاؤ خالی، باقی مہینے میں سوتے رہو گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر ماہ رمضان میں صرف سو گئے تو جو ہے وہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، سونا ایسا نہیں ہے کہ فجر تک سوتے رہے اور فجر نکل جائے، ٹھیک ہے، وہ سونا نہیں، ٹھیک ہے، حرام کا اس میں نہ ہو، صحیح ہے، سونا ایسا کہ تمام تر واجبات کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تمام تر واجبات کا خیال رکھا جائے تو یہ سونا جو ہے وہ انسان کے لیے عبادت بنے گا۔ عجیب بات ہے اگلی، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، فرمایا اس مہینے میں تمہارا جو عمل کرو سب کا سب قبول ہے، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی طرف سے مہر لگا دی گئی، اسٹیمپ لگا دی گئی، ہر عمل قابل قبول ہے۔ آپ باقی مہینوں میں عمل کرتے جائیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمل آپ کا قبول ہے یا نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عرش الہی تک جا بھی رہی ہے نہیں جا رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنے گناہ انسان کے ہیں کہ انسان کی دعائیں بھی عرش الہی تک جاتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو مولا نے دعائے کمیل میں فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، آ کے دعا کو عرش الہی تک جانے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، پہنچنے ہی نہیں دیتے دعا کو۔ تو کئی عمل ایسے ہوتے ہیں جو باقی مہینوں میں قبول ہی نہیں ہوتے، انسان کے عرش الہی تک پہنچتے نہیں ہیں یا ان میں خلوص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مصلی عبادت پر آئے تو وہ کیفیت نہیں ہے کہ پروردگار عالم قبول کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روایت کے جملے، اگر تمہاری پوری زندگی میں سے ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا، ایک سجدہ، تم نے دنیا میں کتنی نمازیں جا کے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے ساری نمازیں قبول ہے، ایک سجدہ بھی اگر ان میں سے قبول ہو گیا، فرمان معصوم نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے، ایک سجدہ، ایک رکوع، ایک قیام، یہ بھی اگر قبول ہو گیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نمازیں صحیح تو پڑھ رہے ہیں، قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن ماہ رمضان میں فرمایا عملکم فیہ مقبول، فرمایا تم خالصتاً اگر اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو پھر اسٹیمپ لگا دی گئی، قبول ہو جائے گا کیونکہ تم اللہ کے مہمان ہو۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، فرمایا ماہ رمضان میں جو دعا مانگو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ باقی مہینوں میں مانگ کر دیکھو، اگر نہیں پوری ہو رہی تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تمہاری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے یا پروردگار عالم کی مصلحت ہو سکتی ہے، لیکن ماہ رمضان آ گیا تو پھر ایک پروردگار عالم کی طرف سے گارنٹی اور ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری اس مہینے میں دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، اب جب یہاں تک خطبہ پہنچا، خطبہ شعبانیہ، تو اب رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اب دعا مانگو بھی تو کیا مانگو۔ یہ تو کہہ دیا دعا جو ہے وہ مستجاب ہوگی اور اللہ دعا کو قبول کرے گا، لیکن کیا مانگنا ہے؟ تم اپنے اعتبار سے بھی مانگو، رزق کی فراوانی مانگو، تم جو ہے وہ اولاد کے جو ہے وہ صالح اعمال کی جو ہے وہ توفیق مانگو، کاروبار میں ترقی مانگو، جو تمہیں مانگنا ہے مانگو، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دعائیں میں بھی بتا رہا ہوں یہ بھی مانگو پروردگار عالم سے۔ کیا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ، فرمایا سچی نیتوں کے ساتھ اپنے اللہ سے سوال کرو، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور صاف دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو۔ کس چیز کا؟ فرمایا ان یوفقکم لصیامہ، دعا کرو اللہ سے کہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے، یہ ایک دعا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ نہیں، صرف ایک بات بولیں گے مولانا صاحب ایک صرف سگریٹ کی اجازت دلا دیں بس، اور کچھ نہیں چاہیے، ایک صرف جو ہے وہ بس ماوے کے جو ہے وہ 2 دانے جو ہے وہ پورے دن میں ملنے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت دلوا دیں تو جو ہے وہ پورا روزہ جو ہے وہ ہم رکھ لیں گے، ہمیں کھانا بھی نہیں چاہیے، ہمیں پانی بھی نہیں چاہیے، صرف یہ 2 جو دانے منہ میں جاتے ہیں نا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو روزہ نہیں رکھ رہے اور بغیر کسی عذر کے چھوڑیں تو یاد کیجئے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کوئی تمہیں ہمیں انوکھا اور نیا کام نہیں دیا ہے کہ تم جو ہے وہ یاد رکھیے گا، پہلی دفعہ جب کام دیا جاتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کو اس طریقے سے سمجھیے، ایک کلاس ہے اور ٹیچر آیا اور جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ پلان کے کھڑا کر دے اور کہے آ کر پریزنٹیشن دو، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اس ٹاپک پر جو ہے وہ پریزنٹ کرنا، لیکن جو ہے وہ بالفرض 4-5 طالب علم اگر کر لیں گے تو اس کے بعد جو چھٹا آئے گا اس کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہوگی، اب وہ آرام سے جو ہے وہ بات کو بیان کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہی بات ہے، کہا تمہیں جو روزہ رکھنے کا حکم دیا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ تم سے پہلے والے لوگ بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تم رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے والے لوگ بھی رکھتے آئے اور پہلے والے لوگوں کا روزہ اور مشکل ہوتا تھا، جائیے پچھلی امت کے روزے پڑھیے، پچھلی امت میں یہ قانون تھا اگر افطار کے وقت کوئی سو گیا اور نہیں اٹھا اور بعد میں اٹھا، افطار کا ٹائم گزر گیا، اب روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کنٹینیو کرو، اب اگلا دن جو ہے وہ چلے گا، اب اگلے افطار پہ جا کر روزہ کھلے گا، ٹھیک ہے، اب اجازت نہیں ہے، جا کر پڑھیے بنی اسرائیل کی تاریخ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی تاریخ، اس میں جو ہے وہ روزہ اسی طریقے سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور روزہ ہمارے یہاں 30 دنوں کا واجب ہے، جائیے پچھلے مہینوں میں کتنے جو ہے وہ روزے واجب ہو جایا کرتے تھے اور کتنے انہیں روزے رکھنے پڑتے تھے، اور ساتھ ہی میں اگر افطار گزر گیا
تو کنٹینیو کرو روزے کو. ہم چونکہ امت محمدی ہے اس لیے پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھا ہے. اگر سو گئے رات کو 12 بجے بھی اٹھ رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں. پرانی امت میں اٹھے تو گیا, اب اگلے دن جو ہے وہ یہی جو ہے وہ تمہارا روزہ کنٹینیو ہوگا. اب دوسرے دن جب افطار آئے گا پھر کھولنا, ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم نے کوئی انوکھا جو ہے وہ کام نہیں ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ کوئی جو ہے وہ کوئی نیا کام نہیں ہے, پہلے امتیں بھی رکھ کے آئی. جملہ بدل کر کہتا ہوں, جب موسیٰ کی امت والے رکھ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی امت والے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تم بھی رکھ سکتے ہو, تمہارے اندر بھی طاقت ہے, رکھو, ٹھیک ہے روزہ. تو ایک تو رسول اللہ نے فرمایا دعا مانگو اللہ سے کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے. اب ایک سوال آئے گا, مولانا صاحب ہم تو پورے روزے رکھتے ہیں, ہم تو 30 کے 30 29 کے 29 سارے رکھتے ہیں, اب بھی دعا مانگے؟ جی اب بھی مانگی دعا اللہ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے. کیوں؟ اس وجہ سے جو اللہ نے روزہ مانگا ہے ہم ویسا نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. مولا امیر کا فرمان ہے, فرمایا بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا, صرف بھوک اور پیاس, صرف بھوکے رہیں پیاسے رہیں بس, اس کے علاوہ روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوا. اسی طریقے سے مولا کا فرمان ہے بعض لوگوں کو نماز پڑھنے سے سوائے جسم کو تھکانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا, صرف جسم کو تھکا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان کو, ٹھیک ہے. روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر عضو جو ہے وہ پکارے کہ ہمارا روزہ ہے. وہ روایت اگر آپ کو یاد ہو, رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد, رسول اللہ کے پاس ایک خاتون آئی اور رسول اللہ نے جیسے اسے آتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر کھانا لے آؤ. وہ خاتون پہلے تو پریشان ہوئی کہ جو ہے وہ رسول اللہ نے کھانا کیوں منگوایا. جب کھانا آیا تو رسول اللہ نے اس کے سامنے پیش کر دیا, یہ کھا لو, ماہ رمضان چل رہا تھا, کھا لو یہ. کہا یا رسول اللہ روزے سے ہوں, آپ کی امت سے تعلق رکھتی ہوں. رسول اللہ نے کہا تمہارا روزہ ہی نہیں ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ روزہ ہے. رسول اللہ نے کہا اگر میں کہوں کہہ کر دو, الٹی کر دو, وامٹ کر دو. کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں, میں نے نہیں کھایا کچھ. رسول اللہ نے ایک برتن منگایا, کہا اس میں کہہ کرو. جیسے ہی کہہ کیا تو فوراً جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے جو ہے وہ باہر آنے لگے. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ جو ہے وہ کیسے ہے, میں نے تو گوشت کھایا بھی نہیں. فرمایا کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اپنے مومن بھائی کی یا مومنہ خاتون کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم نے اس کے مردار کا گوشت کھا لیا. تم نے تو غیبت کی ہے, تو غیبت کی تو روزہ ہے نہیں تمہارا, ٹھیک ہے. تو مولا امیر کا فرمان بعض انسانوں کو, بعض لوگوں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا, صرف بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. ویسے ہی جو ہے وہ گالم گلوچ ماں بہن کی, ویسے ہی غیبت, ویسے ہی جھوٹ, ویسے ہی جو ہے وہ فراڈ, ویسے ہی دھوکہ, ویسے ہی جو ہے وہ چگلی, ویسے ہی ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اس نے جو ہے وہ سامنے سے ایک گالی دی تو جو ہے وہ سامنے سے مولانا صاحب روزہ تھا, روزے میں تھوڑی برداشت ہوتا ہے, ہم نے اس سے بڑھ کر ایک اور جو ہے وہ چڑھا کر دے دی, ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ ایک اور دھمکی, باہر ملو ہمیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ روزے میں تو مولانا صاحب جو ہے وہ پانی نہیں پی رہے بھائی, ہمارا جو ہے وہ متھا وتھا گھوما ہوا ہوتا ہے, ہم جو ہے وہ تھوڑی لحاظ کریں گے کسی کا, روزہ رکھا ہے ہم نے, وہ بہت بڑا قائم کیا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو اب جو ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا دعا مانگو اللہ سے سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ, ایسے ہی نہیں خالی ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ مانگ لو. کہا سچی نیت اور پاک دل کے ساتھ اللہ سے مانگو ان یوفقکم لصیامی, کہ وہ تمہیں اچھا روزہ رکھنے کی توفیق دے, جو روزہ اس نے مانگا ہے ویسا روزے رکھنے کی جو ہے وہ توفیق دے. تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے پالنے والے ہمیں ویسے ہی جیسا روزہ تو نے چاہے ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. وتلاوت کتابہ, دوسری دعا جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی اللہ سے مانگو. وہ کیا فرمایا, دعا کرو اللہ سے کہ وہ تمہیں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. دعا مانگو اللہ سے, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو قرآن نکلے گا, ٹھیک ہے. اس پر کپڑا وپڑا مان لیجیے گا, اچھی طریقے سے صاف کیجیے گا, اور جو ہے وہ پاک صاف کپڑا ہو, گیلا ہو, تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے قرآن کی جلد چمک جائے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے قرآن روشن ہو جائے, لگے کہ قرآن ہے واقعی. تو ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو قرآن سارا سال اٹھاتے نہیں ہیں اور قرآن جو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. حدیث 12 آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں, اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا, یہ کف افسوس بعد میں ملے جائیں گے. فرمایا کہ من لم یقرأ 10 آیات, فرمایا جو دن میں 10 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا. 10 آیتیں کتنی ہوتی بھائی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. قل هو اللہ احد, ہو گئی 10 آیتیں, ٹھیک ہے. کتنی دیر لگی؟ 15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 25 سیکنڈ, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی 10 آیتیں. اگر قرآن کھول کر نہیں پڑھ سکتے کم از کم یہ تو پڑھیے, چلتے چلتے جو ہے وہ ان آیتوں کو تو پڑھ لیے, کم از کم یہ تو صدقہ ہے کہ جو ہے وہ فراموش نہیں کیا اور پروردگار عالم کی نگاہ میں جو ہے وہ آپ غافل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اتنا تو پڑھیں. لیکن جو ہے وہ فرمایا کہ اس مہینے میں خدا سے توفیق مانگو کہ وہ تمہیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تم کتاب پڑھو, کتاب کھولو, لیکن رسول اللہ کا ایک فرمان یاد رکھیے گا. ایک جو ہے وہ رسول اللہ کی پوری ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ آخری زمانہ جو ہوگا اس میں 15 ایسی خرابیاں نمودار ہوں گی, 15 ایسی خرابیاں آئیں گی کہ جب وہ میری امت میں آ جائیں گی
تو پھر فرمایا ایسی آندھیاں چلے گی کہ بستی کی بستیاں اجڑ جائیں گی، ایسے زلزلے آئیں گے کہ بستیاں کی بستیاں جو ہے وہ دھس جائیں گی اس میں. جب یہ 15 خرابیاں مکمل طور پر ہو جائیں گی، اس میں سے ایک خرابی وہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف آخری زمانے میں رسموں کے لیے رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اسلام صرف نام کا، قرآن صرف رسم کا. ٹھیک ہے، ظاہری طور پر جو ہے وہ صرف لبادہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی جو ہے وہ، بلکہ آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں، کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اچھا اخلاق جو ہے وہ انگریزوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جا کر دیکھیے، کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. اگر بالفرض جو ہے وہ کوئی سیکیورٹی گارڈ پریشان ہوگا نا، وہ جو مسلمان ہے نا، وہ اس کو کچھ نہیں کرے گا، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. وہ جو انگریز کا بچہ ہے نا، اس کو جو ہے وہ فرق پڑے گا کہ یار یہ پریشان کیوں ہے. کئی جگہوں پر آپ دیکھیے کہ اسٹاف جو ہے وہ مسلمان کے یہاں جو کام کرنے والا ہوگا نا، اور روزے دار ہے، اس کو پتہ ہے یہ بھی روزے دار ہے، وہ رحم نہیں کھائے گا کہ یہ روزے دار ہے. وہ کہے کرو کام تو کرنا ہی ہے. لیکن وہ جو انگریز ہوگا نا، وہ کہے گا اس کو جو ہے وہ اتنا کام نہیں کرواؤ. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو جو ہے وہ تجربے کار بات بتا رہا ہوں، لوگ ایسا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر گیسٹ ہاؤس میں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ بالفرض مسلمان ہے اور رمضان چل رہا ہے اور کھانا بنانے کا اس کا کام ہے، وہ منع کر دیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم باہر سے کھانا کھا لیں گے، تمہارا روزہ ہے، تم کھانے کو دیکھو گے تمہیں تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، تو اچھا اخلاق جو ہے وہ وہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گا. جو اچھا اخلاق ہمیں اپنانا چاہیے تھا، جو تعلیمات اہل بیت کی ہمیں اپنانی چاہیے تھی، وہ انہوں نے اپنائی ہے دراصل. ٹھیک ہے، تو فرمایا اسلام آخری زمانے صرف اور صرف نام کا رہے گا، صرف تھپا، اسٹیمپ، لیبل، یہ جو ہے وہ مسلمان ہے بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی مسلمانوں والی بات نہیں ہوگی. اور قرآن رہے گا صرف رسموں کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی مر گیا تو نکالو قرآن، سورہ یاسین سب کو جو ہے وہ پڑھنی، سب کو بانٹ دو قرآن. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ بہن جا رہی ہے گھر سے تو سر پر قرآن کا سایہ کرو، قرآن کے سایہ میں رخصت کرو. حضور بہن کو بولو تو صحیح قرآن پڑھے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ قرآن تو پڑھیں جو بہن کے سر پر رکھ رہے ہیں، اس کو پڑھنا بھی تو ہے. اس کے جزدان کے اندر ایک قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر فرمایا ایوفقکم لصیامی، فرمایا اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہے، تمہاری دعائیں اللہ قبول کر لے گا. میں کہہ رہا ہوں تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، لیکن میری طرف سے 2 دعائیں ہیں، اس دعا کو بھی مانگو سچی نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ. کون سی دعا ہے؟ فرمایا دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور تمہیں کتاب خدا کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روایت کے جملے ہیں، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، فرشتے جب آسمان سے اس گھر کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ زمین پر کھڑے ہو کر ستارے دیکھتے ہیں، ویسے ان کو وہ گھر نظر آتا ہے چمکتا ہوا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی انسان کوشش کرے کہ گھر میں جو ہے وہ کم از کم 10 15 20 آیتیں، بچے کو کہہ دے کہ وہ قرآن پڑھ لے، کوئی اور جو ہے وہ قرآن پڑھ لے، لیکن 10 20 25 30 آیتیں روزانہ کی بنیاد پر پڑھی جائیں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اچھا، یہ 2 دعائیں رسول اللہ نے بتائی، اور ایک تیسری دعا بھی ہے، لیکن وہ ایک جملے کے ضمن میں کہ اشارہ ہے کہ یہ بھی مانگنا ہے. وہ کیا ہے؟ مغفرت، اللہ سے معافی مانگو. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ، فرمایا بے شک بدبخت ہے وہ انسان. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ بدبخت ہے وہ انسان من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، فرمایا جو اس مہینے کو بھی درک کر لے اور پھر بھی معافی سے محروم ہو جائے. بدبخت ہے وہ انسان. ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں انشاءاللہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، جس کو آپ شوق سے پڑھتے ہیں، جس میں حوریں بٹ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ مغفرت جو ہے وہ پروردگار عالم کتنی کر رہا ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کتنے بندے جو ہے وہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ شب قدر تک جب بات پہنچتی ہے تو کتنے بندے جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور شب قدر سے بھی زیادہ روایتوں کے مطابق جو ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، اس میں جتنے معاف ہوتے ہیں بندے، اتنے کسی مہینے میں جو ہے وہ، اور اتنے کسی دن میں جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے جتنا اس مہینے میں معافی کی جاتی ہے. معافی لے جاؤ. ٹھیک ہے، بٹ رہی ہے معافی گویا کہ. ٹھیک ہے، بس آؤ اور ایک جو ہے وہ آنسو لے آؤ آنکھوں میں اور صرف نادم ہو جاؤ اور لے جاؤ معافی. ٹھیک ہے، تو فرمایا بدبخت ہے وہ انسان. رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو جو ہے وہ بات ہوگی نا کوئی. بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی آ کر مغفرت سے محروم ہو جائے. روایت کے جملے، جو شب قدر کو درک کر لے اور نہ بخشا جائے پھر وہ پورے سال نہیں بخشا جائے گا. ٹھیک ہے، 19 21 23 اس میں سے ایک شب قدر کی رات ہے، زیادہ احتمال 23 کی رات کا ہے کہ وہ شب قدر ہے، لیکن خیر ہمیں تو پتہ نہیں کون سی رات ہے، وہ تو بہتر امام جانتے کہ کون سی رات ہے. لیکن جو اس میں بھی نہیں بخشا گیا، پھر روایت کے جملے وہ پورے سال تک آپ مانگتے رہیے. 15 شعبان کو آپ مانگتے رہیے جو ہے وہ عید غدیر میں مانگتے رہیے جو ہے وہ پورے سال. اب معافی نہیں ملے گی. شب قدر میں اگر جو ہے وہ انسان کو معافی نہیں ملی، صرف ایک صورت کے، وہ ایک صورت کیا ہے کہ اگر وہ شخص عرفات کے میدان میں پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ روایت کے جملے کہ اگر شب قدر میں معافی نہیں ملی ہے تو پورے سال نہیں بخشا جائے گا، سوائے یہ کہ وہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے. تو پھر میدان عرفہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہاں پر پھر جو ہے وہ انسان کو معافی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ اگلا سال دوبارہ آ جائے، شب قدر دوبارہ ملے، پھر معافی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد. خلاصہ کلام، اس مہینے میں اللہ کے مہمان بنے ہو. اس مہینے میں اللہ نے تمہیں عزت بخشی ہے. تمہارا سانس لینا تسبیح لکھا جائے گا، تمہارا سونا عبادت ہے،
ہر عمل پر ہم نے قبولیت کا اسٹیمپ لگا دیا کہ وہ قبول ہوگا، ہر دعا مستجاب ہوگی، جو دعائیں مانگنا چاہتے ہو مانگو، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں میری جانب سے کچھ دعائیں ہیں وہ بھی مانگو، ایک تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق ملے، ایک تمہیں کتاب خدا کی تلاوت کی توفیق مل جائے، اور تیسرا ایک یہ کہ تمہیں اللہ کی مغفرت مل جائے۔ بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی الباقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین، وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من اطرة بررة المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحج بعد آبائه على خلقك المؤدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورى وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللہم ظہورا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی نعمک انک خیر المنعمین، اللہم اجعل بقیت عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والزیارات والعمرة ابتغاء وجهک یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، والسلام علیہ وعلیہم اجمعین۔